جی دوستو، بھارت کو شاباش تو دینی پڑتی ہے کیونکہ ان کی سفارتکاری میں ایک روبسٹنس ہے اور چیزوں کو بڑا میتھوڈیکلی وہ لے کر جا رہے ہیں اور اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو بھی وہ ساتھ ساتھ حاصل بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو یا پھر اکنامک فرنٹ پہ ہو. تو چیزیں ان کے پرسپیکٹیو سے بہتر جا رہی ہیں. مثال کے طور پر آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو لیجئے. وہاں صدر ٹرمپ آ گئے ہیں، نئی ایڈمنسٹریشن جنوری سے آئی ہے. تو پہلا وزٹ ہوا ان کا جو ہے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرڈ کا. وہ بڑا کامیاب رہا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو 13 فروری کو پرائم منسٹر مودی وائٹ ہاؤس میں تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی زبردست ملاقات ہوئی. اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی. گو کہ انڈیا میں کافی تنقید بھی ہوئی اس پریس کانفرنس کو لے کے کہ پرائم منسٹر مودی کی پرفارمنس شاید سیٹسفیکٹری نہیں تھی. بٹ یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اوور آل اگر آپ چیزوں کو تعلقات کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ ایک وزٹ اہم وزٹ تھا. اس کے بعد وہ کہ ٹیررز بھی لگ گئی ہیں جو کہ پوری دنیا پہ لگا دی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. لیکن اوور آل جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ صحیح ٹریجیکٹری پہ ہے. ابھی تلسی گیبرڈ کا وزٹ ہوا. اس کے بعد اب ہم سن رہے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، مائک والٹز، وہ اب جائیں گے قریب بھارت آ رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے اپنے اجیت دوول صاحب سے ملاقات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن کے زمانے میں ایک انیشیٹو آیا تھا آئی سیٹ کا، انیشیٹو فار کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا. اس میں امریکہ اور بھارت کا بڑا تعاون، ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ. اور اس کے بعد پھر یہ اب جو چونکہ وہ بائیڈن نے آئی سیٹ کا ایک انیشیٹو لیا تھا تو اس کا نام اب تھوڑا تبدیل کر دیا ہے. تو اس کو اب ٹرانسفرنگ ریلیشنز یوٹیلائزنگ اسٹریٹجک ٹیکنالوجیز ٹرسٹ کا نام دے دیا ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس ماہ کے آخر میں یا عنقریب جو ہے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ، اوشا وینس کے ساتھ، وہ جائیں گی، آ رہی ہیں بلکہ بھارت. اور دہلی بھی جائیں گی، جے پور اور آگرہ. تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ وزٹ ہوگا اور اس پہ بھی آنکھیں سب کی لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ وزٹ ہے جو ہے امریکہ کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں پیٹ ایکسٹ، وہ بھی سمر میں 2 ماہ کے بعد وہ بھی آئیں گے امریکہ. اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ ہوگا جو کہ کوارڈ سمٹ اٹینڈ کرنے آئیں گے، لیکن میرا خیال میں اس میں بائیلیٹرل وزٹ کو بھی شامل کر دیا جائے گا. تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وزٹ کے دوران بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ پہ بھی کچھ سائن ہوگا یا اس کا ایک پارٹ پہ کم از کم ضرور دستخط ہوں گے. اور اس وقت ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان بی ٹی اے پہ بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈین ڈپلومسی ہے یا بھارت اس وقت جو اس کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ ٹو امریکہ ہیں، بلکہ چائنا کے ساتھ بھی نیگوسیشنز چل رہے ہیں تاکہ جو گلوان ویلی 2020 کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی اس کو بہتر کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم وزٹ بھی آ رہا ہے، بلکہ اسی ماہ آ رہا ہے، اور وہ مودی صاحب کا اپنا وزٹ ہے سعودی عربیہ. سعودی عرب جا رہے ہیں وہ 22-24 اپریل کو. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ وزٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، رشیا کے ساتھ تو ویسے بھی ہیں، بلکہ رشیا کے ساتھ بھی اس سال جو ہے پریزیڈنٹ پوٹن وہ بھارت آئیں گے. وہاں پہ اینول سمٹ جو ہوتی ہے انڈیا رشیا کی وہ ہو رہی ہے. پھر یہ مودی صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں. تو کافی ہلچل ہے اور چیزیں انڈیا کے پرسپیکٹیو سے ٹھیک جا رہی ہیں. دوسری جانب کشمیر پہ ہم کچھ نہیں سنتے. گو کہ انٹرنلی بھارت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. وہ اب چونکہ ایک نظریاتی کشمکش ہے، مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کشمیر کا معاملہ بھی اس وقت اگر آپ دیکھیے
تو بھارت کے ہی حق میں جاتا ہے. کوئی کشمیر کے معاملے پہ اپنی آواز نہیں اٹھا رہا. پاکستان کی سفارتکاری اس میں ہمیں کوئی خاص کامیاب نظر نہیں آتی. حالانکہ منی پور میں دیکھیے کتنا اس وقت وائلنس ہو رہا ہے کرسچنس کے خلاف، کوئی خاص آواز نہیں اٹھ رہی. اسی طرح جہاں تک خالصتان کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی بھارت نے اب چونکہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو شاید جو گرپت ون سنگھ پنن صاحب نے ایک شور مچا رکھا تھا یا 6 فار جسٹس، شاید کسی طور امریکہ ان پہ بھی پریشر بلڈ کرے یا کریک ڈاؤن کرے یا ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے. پھر کینیڈا پہ کیا امریکہ گو کے اس وقت تعلقات ان کے بڑے خراب ہیں، ایک ٹینشن سی ہے، لیکن نئے پرائم منسٹر کے آنے کی وجہ سے کچھ تھوڑے بہت حالات بہتر ہوئے ہیں. مسٹر کارنی کے آنے سے اب 28 اپریل کو کینیڈا میں الیکشنز ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اور آیا مارک کارنی دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے، لبرلز دوبارہ آ سکیں گے یا پھر کنزرویٹیوز کو وہاں پہ الیکشنز میں کامیابی ہوگی. لیکن بھارت ایک کانٹیکسٹ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اسموتھلی اور سسٹمیٹیکلی میتھوڈیکلی وہ چل رہے ہیں اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے. تقریباً تمام ہی سائٹس پہ جو بھی انیشیٹوز انہوں نے لیے ہیں اس پہ ایک سسٹین طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے. پاکستان کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سسٹین طریقے سے آگے نہیں چلتے اور کنفیوژن کا شکار ہیں. جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں وہاں بھی کنفیوژن ہے، بہت ہی کانٹرڈکٹری اور کنفلکٹنگ ہم اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. افغانستان کے معاملے میں بھی ہم کنفیوزڈ ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں ان کے نتائج کیا نکلیں گے ہمارے اقدامات کے. چین کے ساتھ بھی کچھ معاملات گو کہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور کافی حد تک آگے بڑھی ہے، لیکن اکنامک ریلیشن شپ کا جہاں تک تعلق ہے یا سی پیک کا، اس میں بہت کچھ کرنا ضروری ہے. اسی طرح گلف کنٹریز میں جو ہمارے پاس اسپیس تھی وہ آہستہ آہستہ بھارت کو مل رہی ہے، بھارت اپنی اسپیس بڑھا رہا ہے. افریقہ تو خیر آپ جانے ہی دیجیے، افریقہ کے کنٹریز تو ہمارے ہاتھ سے لگتا نکل ہی گئی ہیں. اور لیٹن امریکہ بھی یہی حال ہے، ساؤتھ امریکہ ہو یا ان کا بھی یہی حال ہے. تو ہمارا کوئی یوں کہہ لیجیے کہ شاید انسٹیٹیوشن کیپیسٹی نہیں ہے، کیا ہے. خیر اس کو ایکسپلین تو بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے جو ہے نا کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے، اور اپنا جو ہمارا نیبرہڈ ہے اس پہ ہمیں فوکس بھی کرنا چاہیے، بائی لیٹرل ریلیشن سے فوکس کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ملٹی لیٹرل فورم میں اسٹیٹمنٹس دے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار لیا، حالانکہ اس سے خاص اچیو ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کچھ ہمارے آئی ڈو ناٹ نو، لیکن پرابلمز ہیں. کبھی وقت ملا تو اس پہ انشاءاللہ جو ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں اس سے بات کریں گے. تھینک یو.